بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجی چینل۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید۔ لاہور کی بارشوں میں بھیگتی ہوئی شام تھی۔ آج پہلی بار رامین اذان سے ملی۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی اپنی فائنل تھیسس پر کام کر رہی تھی جب ایک نرم لہجے میں کسی نے کہا، اگر اجازت ہو تو یہ کرسی لے لوں؟ رامین نے کہا، ہاں لے لو، میں نے کون سا یہ لائبریری خریدی ہے، نہ یہ لائبریری میری ہے اور نہ یہ کرسی میری ہے جو آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ رامین کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، نہیں آپ کی خریدی ہوئی تو نہیں ہے، مگر آپ کے پاس پڑی ہے تو میں نے سوچا شاید آپ ہی کی دوست نے یہاں پر بیٹھنا ہو۔ رامین نے نظر اٹھا کر دیکھا، سفید کرتا پہنے اذان کھڑا تھا۔ وہ مہذب تھا، اس کی باتوں میں خاص کشش تھی۔ رامین نے کہا، آج کل کے زمانے میں اتنے تہذیب یافتہ لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اور پھر مسکرانے لگی۔ رامین کی طبیعت کافی مزاحیہ کن تھی، وہ ہمیشہ لوگوں کو ہنساتی رہتی اور خود بھی خوش رہتی۔ لائبریری میں لگی ہوئی پینٹنگز اور کتابوں کے بارے میں ان کی آپس میں کافی گفتگو جاری رہی۔ پھر رامین نے چائے کی آفر کی۔ اذان نے منع کیا تو رامین کو حیرت ہوئی کہ کوئی لڑکا بھلا لڑکی کو بھی چائے کے لیے منع کرتا ہے۔ اذان کی اس بات سے وہ اور بھی متاثر ہوئی۔ پھر رامین نے کہا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو چائے کے لیے منع کرنا آداب کے خلاف نہیں لگتا آپ کو اذان؟ اذان مسکرایا اور بولا، معاف کیجیے گا مگر میں نے کبھی کسی لڑکی کو غور سے دیکھا ہی نہیں، تو مجھے کیا پتا لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں یا نہیں۔ اذان کی اس بات پر رامین نے کہکھا لگا کر ہنسنے لگی اور بولی، اچھا پھر کب ملو گے؟ اذان مسکرایا اور بولا، جب وقت نے اجازت دی۔ پھر اسی طرح سے آتے جاتے رامین اذان کے ساتھ ٹکراتی رہی اور ہلکی پھلکی سلام دعا ہیلو ہائے ہوتی رہتی۔ پھر یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا فنکشن رکھا گیا جہاں رنگ برنگے پھول، بڑے سنگرز کے کانسرٹ، مزیدار کھانے کے سٹالز اور بڑے بڑے جھولے بھی لگائے گئے تھے۔ یونیورسٹی سے زیادہ آؤٹ سائڈرز لڑکیوں کو تاڑنے کے لیے یونیورسٹی آئے ہوئے تھے۔ رامین ایسے فنکشنز پر کافی انجوائے کرتی تھی۔ رامین نے اذان کو جھولوں پر جانے کی آفر کی اور اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں کوئی بچہ تھوڑی نہ ہوں بلا۔ رامین نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے عمر سے، دل بچہ ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا تم چائے کی آفر تو قبول نہیں کی تو چلو ایسے ہی صحیح۔ وہ اس بات پر مسکرایا اور کہا، نہیں میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تم جھولے لے لینا، اب خوش؟ پھر اس نے اپنے دوست کے ساتھ پیتے ہوئے چائے کے کپ کو ٹیبل پر رکھا اور رامین کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں کافی اوباش لڑکے جان بوجھ کر لڑکیوں کو دھکے دیتے اور جھولوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے اور عجیب عجیب سے تانے کستے۔ ساری یونیورسٹی نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریسنگ کی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فیشن شو ہو۔ صرف ایک شخص جو کہ آج بھی سادہ سیاہ لباس میں تھا اور وہ تھا اذان۔ رامین نے جب جھولے پر سوار ہونے لگی تو کچھ لڑکے بھی اس کے پیچھے چڑھنے لگے۔ اذان نے فوراً درمیان میں آ کر ان کے آگے ہاتھ رکھا اور رامین سے کہا، اب جا سکتی ہو۔ پھر رامین نے ضد کی کہ تم بھی میرے ساتھ جھولے پر بیٹھو اور اپنے ساتھ کھینچ کر زبردستی بٹھا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم ابھی سے بوڑھے ہو جاؤ، لائف کو انجوائے کرنا سیکھو۔ پھر آہستہ آہستہ جھولا تیز ہوتا گیا اور رامین نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور اذان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر جیسے جیسے جھولا تیز ہوا وہ گھبراتی گئی اور ڈر سے رونے لگی۔ اذان نے اپنے بازو کا سہارا دیا اور اسے تسلی دی کہ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، باقی سب بھی تو بیٹھے ہیں نا، آنکھیں کھولو اور دیکھو ہم کتنی بلندی پر ہیں۔ مگر رامین بری طرح سے ڈر چکی تھی اور وہ بہت زیادہ گھبراہٹ بھی اسے ہو رہی تھی۔ جھولا ختم ہوا تو رامین کو سہارا دے کر اذان نے نیچے اتارا۔ نیچے اترتے وقت رامین کا دوپٹہ جھولے میں اٹک گیا مگر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے کچھ خبر نہ ہوئی اور وہ ایسے ہی نیچے اتر گئی۔ وہاں پر موجود لڑکے بلند آواز سے نعرے لگانے لگے اور گانے گانے لگے۔ اذان نے انہیں غصے سے دیکھا اور اپنی اوڑھی ہوئی سیاہ چادر رامین کو اڑا دی اور رامین کو پانی پلایا، پھر دوپٹہ واپس لے کر آیا مگر وہ لڑکے مسلسل اس کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جھولا ہمارے ساتھ بھی، ون مور پلیز، ہم تمہیں اس سے زیادہ اچھا سہارا دیں گے۔ پہلی بار جھولے میں دوپٹہ اٹکا ہے، دوسری بار جھولے میں کیا پتا۔ اذان کو غصہ آیا، وہ واپس مڑا اور لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر جھولے سے نیچے پھینکا اور منہ پر مکہ مارا۔ جب اسے باقی دوستوں نے اذان پر حملہ کیا
تو اس نے باری باری پٹخ پٹخ کر انہیں جھولوں میں مارا اور وہ زخمی ہو گئے۔ اتنے میں کالج کی سیکیورٹی آئی اور اس نے اذان کو روکا۔ اذان یونیورسٹی کا کلب صدر تھا، اس لیے کسی کی جرت نہ ہوئی اس سے الجھنے کی اور سیکیورٹی بھی خاموش رہی۔ وہ ان لڑکوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ پھر رامین کو کیفے میں لے کر گیا اور اسے جوس پلایا اور بولا جب ہمت نہیں تھی تو اتنے بڑے جھولوں پر بیٹھی ہی کیوں؟ اگر تمہاری زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ رامین کو پہلی بار اس طرح سے اذان کا دلچسپی دکھانا بے حد اچھا لگا اور اس نے کہا مجھے اچھا لگا کہ تم نے میرے لیے لڑکوں کے ساتھ جنگ کی۔ اذان نے کہا اگر تمہاری جگہ وہ کسی اور لڑکی کو بھی تنگ کرتے ہوئے ایسے دیکھتا تو میں ایسا ہی کرتا۔ رامین نے کہا کبھی کسی کو اسپیشل فیل نہ کرانا، ہمیشہ جلی ہوئی بات نکال کر موڈ آف کر دیتے ہو۔ پھر مسکرانے لگا۔ بس اسی طرح سے اذان اور رامین کی ملاقاتوں کے سلسلے بڑھتے گئے اور وہ ہفتوں میں دنوں میں ہفتے بدل گئے، پھر دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے۔ اذان کی شاعری، رامین کی خاموشی، دونوں کے درمیان کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ تھا۔ پھر ایک دن موسم بہت اچھا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رامین نے اصرار کیا کہ باہر کہیں گھوم کر آتے ہیں، اسے بائک پر بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اذان مسکرایا اور بولا گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی بائک کی سواری والا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ہنسی اور بولی ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے ایسے موسم میں بائک پر زیادہ مزہ آتا ہے، اور تم بائک نکالو، میں بس ابھی تیار ہو کر تمہیں یونیورسٹی کے گیٹ پر ملتی ہوں۔ اذان کچھ دیر میں گیٹ پر موجود تھا اور رامین کو وہاں سے پک کیا اور گھومنے نکل گئے۔ انہوں نے ساتھ میں ڈنر کیا، اس کے بعد مووی دیکھنے سینما گئے۔ پھر واپسی پر اذان نے کہا مجھے اس طرح کے بالکل شوق نہیں ہے، تمہارا شوق ہے اس لیے میں تمہارا ساتھ دے دیتا ہوں۔ رامین نے موقع دیکھتے ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور بولی اذان کیا تم عمر بھر کے لیے میرا ساتھ دے سکتے ہو ایسے ہی؟ اذان کو یہ سن کر بہت شوق لگا، وہ خاموش ہو گیا اور بائک کو روک دیا۔ رامین نے کہا کیا ہوا؟ تم نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ اذان نے کہا معذرت کے ساتھ، مگر میں آپ کو صرف ایک اچھی دوست سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اور آپ میری عادت کو اچھی طرح سے جانتی ہیں، مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ رامین نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیا لڑکوں میں دلچسپی ہے؟ وہ تھوڑا شرمایا اور بولا نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل میں کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا اور اسے نبھانا ایک بہت بڑا فرض ہوتا ہے، اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اصل میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ ایک بڑے گھر کی امیر لڑکی ہو، ہم دونوں کے اسٹیٹس میں کافی تضاد ہے اور مجھ سے اور میری بہنوں کی ذمہ داری ہے، مجھے ان کی شادی کرنی ہے اور میں نے لندن کے لیے اپلائی کیا ہے، شاید کچھ دنوں میں میری سیٹ کنفرم ہو جائے۔ رامین کو یہ سن کر ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور ایسے لگا جیسے زندگی رک سی گئی ہو۔ اذان کی اس بات نے اسے خاموش کر دیا۔ پھر وہ گھر تک کیسے پہنچی کچھ خبر نہ ہوئی۔ پھر گھر پر ڈراپ کیا۔ رامین کو گیٹ کے اندر جاتا ہوا اذان دیکھ رہا تھا، مگر اس کے پہلے والی ہنسی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ جس طرح سے وہ بچوں کی طرح گیٹ میں جاتے وقت اس کو بائی بائی کرتی رہتی اور مسکراتی رہتی، آج وہ چنچل پن کہیں کھو گیا تھا۔ کچھ دن گزرے، رامین نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ پھر اذان نے رامین کو فون کیا اور بولا کہ تم میری مجبوریوں کو سمجھو رامین۔ رامین نے کہا نہیں، تم مجھے نہیں سمجھ پائے، تمہاری مجبوریاں میری چاہت سے بڑھ کر ہیں، اس کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ رہی بات بہنوں کی شادی کی، تو وہ میری بھی بہنیں ہیں اور میں اکلوتی بیٹی ہوں اپنے باپ کی، میرا پیسہ کس کام کا؟ جو کچھ بھی ہے وہ ان کے داماد کا ہی تو ہے۔ مگر اذان خوددار تھا، اس لیے اس نے صاف لینے سے انکار کر دیا۔ پھر رامین نے کہا ٹھیک ہے، چند دنوں کے بعد تم میرا فیصلہ بھی سن لینا۔ پھر کچھ دن گزرے اور اذان کے فون پر ایک میسج ریسیو ہوا، میری کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے میں صرف ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہوں اور ساری رات تمہارے پاس بیٹھ کر تمہیں سننا چاہتی ہوں۔ اذان کو یہ سن کر کافی صدمہ لگا، مگر وہ اپنی خودداری کی وجہ سے چپ تھا، کیونکہ وہ رامین کی بات بھی نہیں مان سکتا تھا اور اپنی بہنوں کی ذمہ داری سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور رامین کی محبت کی قربانی دے دی۔ جس دن رامین کی شادی تھی، اسی دن اذان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پر بیٹھے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ رامین کا ساتھ چند پلوں کا اسے خوشی دے رہا تھا، مگر اس سے بچھڑنے کا خوف اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ رامین نے اذان کے کندھے پر سر رکھا اور بولی
اذان، زندگی تمہیں مجھ سے دور لے جا رہی ہے، تم سے بچھڑنے کا درد بہت زیادہ ہے، مگر تمہارے ساتھ گزرا ہوا ہر پل ہنسی ہے، اسے میں اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھوں گی۔ اذان مسکرایا تو تمہاری یاد میری زندگی کا سب سے حسین حصہ بن جائے گی۔ اذان رامین کو اس درد سے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رامین نے اذان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اگر تمہیں وقت پھر سے میرے پاس لوٹا دے تو کبھی پھر سے مجھے چھوڑ کر مت جانا، اور نہ اپنی مجبوریوں کا رونا روتے رہنا، نہ ترک محبت کرنا۔ ابھی ٹوٹی تو شاید سنبھل جاؤں، مگر پھر سے ٹوٹی تو بکھر جاؤں گے۔ یہ الفاظ ادا کرتے کرتے روتی رہی۔ اذان خاموش تھا اور اسے محض تسلی دے رہا تھا، اور اسے گلے لگا کر چپ کرواتا رہا اور کہا ہم دونوں ہی مجبور ہیں، اور میں قدر کرتا ہوں تمہارے ان جذبات کی۔ زندگی نے موقع دیا تو میں اسے ضرور نبھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، مگر ابھی میری حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں کوئی جھوٹے وعدے یا کوئی حامی بھر سکوں۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ساری رات سمندر پر بیٹھی اذان کے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی اور اپنا دل کا حال اسے بیان کرتی رہی۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ واپسی پر اذان نے کہا میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ رامین نے کہا نہیں، اب ہمارے راستے الگ الگ ہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ اذان نے کہا تم سے گاڑی ڈرائیو نہیں ہوگی، میں بائک پر چھوڑ دیتا ہوں۔ رامین نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا منزل تک نہ پہنچ پائی تو کیا ہوا، مگر اپنے مقام تک تو ضرور پہنچ جاؤں گی۔ پھر خاموش ہو گیا۔ پھر رامین نے کہا کہ مجھے جاتے وقت تم سے کچھ چاہیے۔ اذان نے کہا اونچنا چیز سے تمہیں بھلا کیا مل سکتا ہے، چلو مانگو، کیا مانگتی ہو؟ رامین نے کہا اپنی اوڑی ہوئی مجھے یہ سیاہ چادر دے دو، میں اسے اپنے پاس ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی، جب بھی مجھے تمہاری یاد آئی میں اسے اوڑھ لیا کروں گی۔ یہ سن کر اذان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے وہ چادر رامین کو اوڑھا دی اور اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اذان نے اپنے دل سے کہا زندگی ہمیشہ محبت سے وفا نہیں کرتی، اس کا رشتہ اس کے قسم سے ہو گئے تہ پا گیا جو دبئی میں کاروبار کرتا تھا۔ رامین نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، دادی جان کے سوا کسی نے اس کے دل کی نہیں سنی۔ اذان کو ایک آخری میسج رسیو ہوا، اذان تم میری دعا بن چکے ہو اور دعائیں کبھی مٹتی نہیں۔ شادی کے دن رامین سفید لباس میں ایک بے جان مجسمہ لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اذان کی ادھوری نظمیں تیر رہی تھیں۔ ایان نے اسے لے جانے کا بندوبست کر لیا اور چند دنوں میں وہ وہاں سے چلی گئی۔ نئی دنیا، نئے لوگ، مگر دل وہی پرانا۔ اذان بھی لندن چلا گیا جہاں وہ بچوں کو فن خطاطی سکھاتا۔ اس نے محبت کی تصویر لفظوں سے نکال کر کاغذ پر بسا دی۔ 5 سال بعد رامین پاکستان آئی۔ شادی کے 3 سال بعد اس کا شوہر گردوں کا مریض ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کی وفات ہو گئی۔ ابھی اس کے صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ دادی کی وفات کی خبر ملی تو دل ٹوٹ گیا۔ واپس آ کر رامین اذان کی دی ہوئی سیاہ چادر اوڑھے لاہور کی پرانی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک آرٹ گیلری میں جا پہنچی جہاں اذان خان کی پینٹنگز کی نمائش لگی تھی۔ دیوار پر لٹکی ہوئی ایک پینٹنگ کے نیچے لکھا ہوا تھا خود سے وعدہ ہے اگر کبھی وہ لوٹی تو خاموشی بھی چیخ اٹھے گی۔ رامین کے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے ایک مانوس آواز آئی، رامین۔ وہ پلٹی، اذان کھڑا تھا۔ وقت نے اسے بدلا ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی پہچان تھی۔ اذان نے لندن میں اپنے آرٹ گیلری کا آغاز کیا اور ایک گیلری لاہور میں بھی اوپن کی۔ اذان کا کافی بزنس چل چکا تھا اور اب وہ پاکستان لوٹ آیا تھا۔ رامین کی کلوز فرینڈ نے اسے رامین کی خبر دے دی تھی کہ اس کا شوہر نہیں رہا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہے۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ اذان نے اپنا کوٹ اس کے کندھوں پر رکھا اور بولا اب اگر تم کہو تو ہم وہ نظم مکمل کر لیں جو لائبریری میں ادھوری رہ گئی تھی، اور اگر چاہو تو اپنی ادھوری محبت کو نام دیں۔ مجھ سے شادی کرو گی رامین؟ رامین نے سر جھکا کر ہاں کہا۔ دونوں مسکرائے کیونکہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی، وہ بس وقت کی قید میں چلی جاتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اسکرپٹ رائٹر انم جواد، وائس اوور انم جواد۔